معصوم جو شہید ہو رہے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات ہوگی، دنیا میں ان پر کیا بیتی اس پر بھی بات ہوگی۔ خدا را اپنے معصوموں کو تلقین کیجئے گا کہ وہ اللہ سے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ سے یہ درخواست کرے کہ وہ ہمارے جیسے کمزور ایمان والوں کو طاقت عطا کرے۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ایوان کے اندر جتنے بھی حکومت نمائندوں نے تقاریر کی اور وزیر اعظم نے بھی تقریر کی، لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت ہم حالات جنگ میں ہیں، اور اس وقت جو بارڈر پہ جن مسائل کا ہم شکار ہے، اور یہاں پہ بار بار ہمیں ایک بات سننے کو مل رہی ہے کہ جی ہم نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ان مشکل حالات میں ہم نے اتفاق کے ساتھ لڑنا ہے۔ تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، وہ کون سے عناصر ہیں جو اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے سب سے محبوب لیڈر عمران خان کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم سے قومی یکجہتی کا تقاضا کر رہے ہیں؟ اور میں آپ کو اور اس ایوان کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم حلفاً کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کی تقریروں سے کوئی قومی یکجہتی نہیں آئے گی جب تک عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ قوم آپ کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور کل ہم گئے، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ہم چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کوئی پیغام دے گا، پاکستانی قوم کے نام وہ کوئی پیغام دے گا، ہم قوم کو بتائیں گے، لیکن ہمیں ادھر اپنے لیڈر کے ساتھ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی گئی، اور ادھر آتے ہیں کہ جی قومی یکجہتی۔ بالکل اس قومی یکجہتی میں ہم نہیں کھڑے ہوں گے جب تک آپ عمران خان کو باہر نہیں لائیں گے۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج سے 2 سال پہلے 9 مئی کے دن جس بونڈے طریقے سے قوم کے محبوب لیڈر کو گریبان سے پکڑا گیا، ان کو گھسیٹا گیا، ان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کیا گیا، تب سے لے کے آج تک پاکستانی قوم ان تمام ہاتھوں سے، ان تمام کرداروں سے نفرت کرتی ہے جنہوں نے عمران خان کو پکڑا، عمران خان کو گھسیٹا۔ اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان سے مجبوری کے تحت ہی ہم یہی کہیں گے کہ ہاں، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جنگ ہوگی تو ہم اپنی دفاعی عسکری قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے، سرزمین ہماری ہے، ہم نے اس ملک کے اندر رہنا ہے۔ یہاں پہ جو آگے بیٹھے ہیں ان کی باہر جائیدادیں ہیں، یہ لندن بھاگ جائیں گے، کوئی دبئی چلا جائے گا، کسی کے یورپ میں گھر ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، یہ ہمیں اپنے لیڈر نے سکھایا تھا، یہ پاکستان ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے، ہماری آنے والی نسلوں نے اس ملک کے اندر وقت گزارنا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے لیڈر کو جیل میں رکھیں اور مجھ سے قومی یکجہتی کا تقاضا کریں۔ اگر میں کہہ بھی دوں کہ ہاں قومی یکجہتی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستانی قوم نہیں کھڑی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس بات کو سمجھے، باہر سروے کرائیں، باہر میڈیا سے آزادانہ سروے کرائیں، آپ کو پتا چلے اگر ملک واقعی مشکل حالات میں ہے تو عمران خان کو لے آئے باہر، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیوں آپ قومی لیڈر کو ضرورت کیا ہے؟ کس لیے رکھا ہوا ہے جیل میں؟ پورے پاکستانی قوم جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان نہ ملزم ہے نہ مجرم ہے، بلکہ تمام کے تمام سیاسی مقدمات ہیں ان کے اوپر۔ لائیں ان کو ادھر کھڑا کرے، وہ جب کہے گا کہ وی ول فائٹ، پورے پاکستانی قوم فائٹ کرے گا، بارڈر کی طرف جائے گا، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اور آپ کو ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے۔ اور ادھر وزیر اعظم نے جب تقریر کی، مودی انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، میں علل اعلان کہتا ہوں کہ جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے، لیکن ان کے ذاتی تعلقات ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، مودی کا نام نہیں لے سکتے۔ اور نواز شریف جس کو یہ اپنا قائد سمجھتے ہیں، انڈیا کے خلاف جنگی حالات میں ایک طرف ہماری عسکری قیادت جو شاپروں کی طرح ان کے ڈول گرا رہی ہے، اور ان کا قائد، ان کا پتہ نہیں کون سا قائد، وہ
इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वजीर आजम होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी वाइंड अप करें, जुमे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? आए मैं आपको आसान हल बताता हूं। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, 9 मई के बाद, आज से 2 साल पहले जब 9 मई हुआ, आपने हमारे कारकुनान को घसीटा, हमारे खवातीन को रोड के ऊपर घसीटा, आपने चादर और चारदीवारियों की पामालियां की, हमारे पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार में चुन दिया। ये तमाम चीजें हम भूलने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि इमरान खान को बाहर लाएं, इधर परेड ग्राउंड में जलसा रखे। अगर 50-60 लाख से कम लोग हुए तो मेरा नाम शायद खतक नहीं होगा। शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक ऐसे मौजू पे मुझे बात करने का मौका अता फरमाया है जो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। और इससे पहले कि मैं बहुत सारी बातों को जवाब दूं, मेरा ख्याल है ये मौका नहीं है। ये वो मौका है जनाब स्पीकर जिसमें हमने हर पाकिस्तानी की आवाज को यक जुबान होकर अपने दुश्मन को एक मैसेज देना है। और मैसेज यही है कि शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, शहादत है मतलूब व मकसूद व मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो मकर एक मिनट मैडम, एक मिनट। मैं ये कहना चाहता हूं कि दुश्मन ने रात की तारीकी में जो हमला पाकिस्तान पर किया, जनाब स्पीकर, ये कोई नई बात नहीं है। 1965 हो, 71 हो, पुलवामा हो, कोई मौका हो, इस बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा पाकिस्तान पर रात की तारीकी पे हमला किया। और हम बचपन में देखा करते थे, जो कॉलेज स्कूल के अंदर ताकतवर बच्चा होता था वो दूसरे बच्चों को कोशिश करता था, वो दूसरे बच्चों को कोशिश करता था कि उनको खेलने का मौका दे, उसको शरारत का मौका दे, लेकिन जब उसकी बारी आती थी तो वो सब पे हावी होता था। मैं अपनी पाकिस्तानी फौज को, अपने शाहीनों को, पूरी कौम की तरफ से ये बात दुख हुआ, अफसोस हुआ, मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं कोई बात ऐसी ना करूं